पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह अपनी रियाया के साथ अपनी सल्तनत में रहा करता था। बादशाह के ख़ास खादिमों में उसका वज़ीर शामिल था। वज़ीर इंतहाई शुक्रगुज़ार और मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था और हर बात में उसको शुक्र अदा करने की आदत थी। बादशाह जब भी कोई बात कहता तो वज़ीर उसके जवाब में यही कहता कि खुदा का शुक्र है। बादशाह को समझ नहीं आता था कि ये वज़ीर हर बात में शुक्र क्यों अदा करता है और इसके शुक्र अदा करने में आखिर ऐसा क्या राज छुपा है। मैं तो जंग का पूरा इरादा करके बैठा था, पर सामने वाले बादशाह ने ही बात ठंडी कर दी, वरना मैं उसे बता देता कि मैं चीज़ क्या हूँ। बादशाह सलामत, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जंग का ख़तरा टल गया। जंग में कुछ नहीं रखा है सिवाय नुकसान के। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो कहता हूँ हमें जंग से दूर रहना चाहिए और पुरअमन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए सब। बादशाह हैरान था और वज़ीर की बात सुनकर खामोश हो गया। बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि शिकार के लिए रवाना हो जाऊँ। मौसम बड़ा सुहाना है, आप क्या कहती हैं? बादशाह सलामत, अगर आप शिकार का मिजाज रखते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मौसम सुहाना है, आप शिकार पर चले जाइए, लेकिन हम यही तजवीज़ देते हैं कि वज़ीर को अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। वो उम्र में आपसे बड़े हैं, उनका तजुर्बा ज़्यादा है। हमें ज़ाती तौर पर ये लगता है कि वो मामलात को बेहतर समझते हैं। वज़ीर, सामान शिकार तैयार करो, हम शिकार पर जाएंगे। बादशाह अपने वज़ीर के साथ शिकार के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में चलते चलते उसकी उंगली में कांच का एक टुकड़ा चला जाता है, जिससे उसकी उंगली से खून बहना शुरू हो जाता है और उसकी उंगली जख्मी हो जाती है। उफ मेरे खुदाया, मेरी उंगली कट गई, इतना खून बह रहा है। अच्छा सलामत, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी उंगली कट गई। यकीनन इस उंगली के कटने में भी अल्लाह की तरफ से कोई खैर होगी। वज़ीर, मैं समझता था कि तुम बहुत अक्लमंद इंसान हो, लेकिन तुम तो इंतहाई बेवकूफ़ आदमी हो। मेरा हाथ कट गया है और उससे बेइंतहा खून निकल रहा है, और तुम हो कि खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो। अरे मुझे बताओ, इसमें शुक्र अदा करने वाली कौन सी ऐसी बात है? मैं अभी महल जाकर तुम्हें कैद कर दूंगा और शिकार से वापस आकर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तुम किसी सूरत वजारत पर रहने के काबिल नहीं। चलो मेरे साथ वापस महल चलो। बादशाह को अपने वज़ीर पर बहुत गुस्सा आता है और वो वज़ीर को महल वापस लाकर जिंदान में कैद कर देता है। बादशाह वज़ीर को कैद करने के बाद अकेले ही शिकार पर जाने के लिए तैयार होता है। मलका बादशाह से कहती है, बादशाह सलामत, हमारी तजवीज़ ये थी कि आप अभी शिकार पर मत जाइए। आपका हाथ जख्मी है और इस वक्त आपके लिए सफ़र पर जाना मुनासिब नहीं। मलका आलिया, अब हमारी उंगली पहले से बहुत बेहतर है और जख्म भी इतना गहरा नहीं है, इसलिए हम शिकार पर जाने का मंसूबा मुलतवी नहीं कर सकते। बादशाह मलका की बात को रद्द कर देता है और अपनी मर्जी से शिकार की जानिब निकल पड़ता है। वो जंगलों पहाड़ों से गुजरता हुआ शिकार की तलाश में आगे चलता चला जाता है। रास्ते में उसे प्यास महसूस होती है और वो एक तालाब के किनारे दरख्त से टिक कर बैठ जाता है। यकायक माहौल में अजीब सा शोर बरपा होता है और ऐसा लगता है जैसे जंगलियों की आवाज़ें आ रही हैं।
کچھ دیر گزرتے کے ساتھ ہی بادشاہ کے سامنے 2 جنگلی نمودار ہوتے ہیں جو شور مچا رہے ہوتے ہیں اور اپنی مخصوص آوازوں میں گانا گا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جنگلی بادشاہ کو دیکھ کر اس کے قریب آ جاتے ہیں اور بادشاہ ان کو دیکھ کے ایک دم سے گھبرا جاتا ہے۔ وہ جنگلی بادشاہ کو دیکھتے کے ساتھ ہی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ہلو 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 ہوئی، آج تو مزہ آ جائے گا خپنچو، ارے کیا تندرست آدمی ہے، ہم اس کی بلی چڑھائیں گے سردار کے سامنے، ہل ہل ہلا رے ہل 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 ہلا رے ہل ہل، ارے گڑگڑو، آج سردار کے سامنے اسے لے کر جائیں گے اور بلی چڑھائیں گے، ہل ہل ہل۔ تم لوگ کون ہو اور کیوں پکڑ لیا ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ ہل ہل ہل، ارے کیسے ایسے تمہیں چھوڑ دیں، ارے ہم تو اپنے سردار کے سامنے تمہاری بلی چڑھائیں گے، ہر۔ وہ جنگلی آدم خور بادشاہ کو پکڑ کر اپنے سردار کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ آگ جلا کر جشن مناتے ہیں اور بادشاہ کو ذبح کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ خوش تھے کہ وہ اپنے سردار کے سامنے بلی چڑھائیں گے اور اسے خوش کریں گے کہ اتنے میں ان کا سردار ایک دم سے بولتا ہے، ٹھہر جاؤ، جشن منانے سے پہلے اور اس شخص کی بلی چڑھانے سے پہلے اس شخص کا جائزہ لے لو کہ کہیں اس شخص کے جسم میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ اگر اس شخص کا جسم کسی بھی طرح کے نقص یا خرابی سے پاک ہے تو پھر اس کی بلی چڑھا دو۔ وہ جنگلی آدم خور اپنے سردار کی بات مانتے ہیں اور بادشاہ کے جسم کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد وہ جنگلی آدم خور اپنے سردار سے کہتا ہے، سردار، اس آدمی کے جسم میں تو نقص ہے، اس کی انگلی بری طرح کٹی ہوئی ہے، اس کی انگلی پر زخم ہے۔ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ ایک ایسا شخص جس کے جسم میں نقص ہے، خرابی ہے، تم اسے اپنے دیوتا کے سامنے بلی چڑھانے چلے تھے؟ کیا تم اپنے دیوتا کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ یہ شخص ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اسے آزاد کر دو۔ وہ آدم خور جنگلی بادشاہ کو آزاد کر دیتے ہیں اور بادشاہ واپس اسی مقام پر لوٹ آتا ہے جہاں سے وہ اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ بادشاہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آج اگر میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو یہ لوگ مجھے بلی چڑھا دیتے اور میری قربانی کر دیتے اور میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اب اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس کے وزیر نے اس کی انگلی کے کٹنے پر شکر ادا کیا تھا اور اس شکر کے ادا کرنے میں بھی اس ہی کی بھلائی تھی۔ دوسری جانب وزیر جو قید میں تھا وہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ آج میں اس قید میں ہوں۔ بادشاہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنے محل کو واپس لوٹ آتا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کو قید سے آزاد کر دیتا ہے اور وہ اپنے وزیر کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ وزیر، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں ہمیشہ تمہارے شکر کرنے پر حیران رہتا تھا، مگر شکر ادا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے یہ مجھے آج پتہ چلا۔ اگر اس دن میری انگلی نہ کٹتی تو شاید میں آج اس دنیا میں موجود نہ رہتا، مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں خوش ہوں کہ آپ نے شکر کی اہمیت کو جان لیا۔ میں نے شکر اس لیے ادا کیا تھا کہ آپ کی انگلی کے کٹنے میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ وہ جنگلی آپ کو لے گئے اور آپ کی بلی چڑھانا چاہتے تھے۔ اگر آپ کی انگلی نہ کٹتی، اگر آپ کے اندر نقص نہ ہوتا تو وہ آپ کی بلی چڑھا دیتے۔
لہٰذا آپ کی انگلی کے کٹنے میں آپ کا فائدہ تھا، اور اللہ وہی کرتا ہے جس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت، میں نے اپنے قید ہونے میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اگر میں قید نہ ہوتا، آپ کے ساتھ شکار پہ چلا جاتا تو وہ میری بلی چڑھا دیتے۔ آخر بادشاہ شکر گزاری کی اہمیت کو جان لیتا ہے، اور اس دن کے بعد بادشاہ بھی ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ شکر ادا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور شکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کی مصلحت کو نہیں جانتے، اس کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔